She keeps going out to the house where he died. The place is in the middle of nowhere. In the basement. She was mad. سٹارٹ ہوتی ہے ایک عجیب ڈراؤنے سے گھر سے. وہاں سے ایک عورت باہر آتی ہے جسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. اس نے ہاتھ میں ایک عجیب سا کھلونا پکڑا ہوا تھا. اس کھلونے کے ذریعے وہ جا رہی تھی. وہ کھلونا جس راستے کی طرف بولتا تھا وہ اسی راستے کی طرف جاتی تھی. ابھی وہ کھلونا ایک دروازے کی طرف بجنے لگتا ہے اور وہ دروازہ بیسمنٹ کی طرف جا رہا تھا. اندر آنے کے بعد وہ کھلونا ایک گدے کی دیوار کے پاس بجنے لگتا ہے. وہ عورت اس دیوار میں سوراخ کرتی ہے. آگے کیا ہوا وہ ہم نہیں دیکھ پاتے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آئزک کو. اس کا 1 سال پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد اس کی یادداشت چلی گئی تھی. اس کا دوست اسے ایک گھر اور لڑکی کی دیکھ بھال کا کام دیکھتا ہے تاکہ وہ اچھا کما سکے. تبھی آئزک کا دوست اسے بتاتا ہے کہ کچھ ٹائم پہلے ہی میرے بھائی نے اپنی جان لے لی اور تبھی سے اس کی وائف بھی غائب ہے، جس کی وجہ سے اس کی اکلوتی بیٹی بالکل اکیلی پڑ گئی ہے. یعنی کہ میری بھتیجی، اور اسی کا تمہیں خیال رکھنا ہے. اس کے بدلے میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا. اب یہاں پہ آئزک سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تو معمولی سا کام ہے اور یہ مجھے اتنے زیادہ پیسے کیوں دے رہا ہے. لیکن اسے پیسے چاہیے تھے، اسی لیے وہ اس کام کے لیے مان جاتا ہے. پھر اگلے دن دونوں اس گھر پر پہنچتے ہیں. یہ گھر کافی ویران جگہ پر تھا، وہ بھی ندی کے بیچوں بیچ، وہ بھی ایک آئی لینڈ پر. یہ دیکھ کر آئزک بہت گھبرا جاتا ہے اور اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے بھائی کا گھر ایک ایسی جگہ پر ہے، اور مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا. اب جیسے تیسے وہ اسے منا لیتا ہے. پھر یہ لوگ اسی گھر میں پہنچتے ہیں اور یہ وہی گھر تھا جو ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھایا جاتا ہے. یہ گھر آج بھی ویران تھا اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. وہاں پر آتے ہی وہ آئزک کو ایک جیکٹ دیتا ہے. وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے یہ پہنے رکھنی ہے اور کچھ بھی ہو جائے تم نے میری بھتیجی کے کمرے میں نہیں جانا، کیونکہ اس کا ذہنی توازن بھی اپنی ماں کی طرح تھوڑا سا خراب ہے. یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت اولگا کی ماں تھی، اور اب وہ اولگا کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ اتنی عجیب ہے کہ اس کے پاس کوئی بھی جائے تو وہ گھبرا جاتی ہے. اس چیز سے بچنے کے لیے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے ایک کونے میں پڑی رہتی ہے. اب بیرڈ اسے اولگا کے کمرے تک نہ جانے کے لیے وہ جیکٹ پہنا دیتا ہے، کیونکہ اس کی زنجیر اولگا کے کمرے تک نہیں جاتی تھی. اب یہ جیکٹ لوہے کی زنجیر سے کم نہیں تھی. ایک تو یہ زنجیر سے بندھی ہوئی تھی اور دوسرا اس پر بہت سارے تالے بھی لگے ہوئے تھے. آئزک یہ جیکٹ نہیں پہننا چاہتا تھا کیونکہ یہ ایک نارمل بات نہیں ہے. اسے لگ رہا تھا کہ ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، لیکن پیسوں کی ضرورت کی وجہ سے اسے یہ کرنا ہی تھا. پھر آئزک سارے گھر کو چیک کرتا ہے تو اسے کچھ بھی نارمل نہیں لگ رہا ہوتا. باہر ایک ڈاگ بھی ہوتا ہے جسے کھانے کے لیے آئزک کچھ دیتا ہے اور خود وہیں پر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے. لیکن تبھی کمرے سے زور کی آوازیں آنے لگتی ہیں. تب آئزک کو لگتا ہے کہ شاید یہ اولگا ہوگی. پھر وہ اولگا کی کمرے کی طرف جاتا ہے لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد رات کو وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاتا ہے. تبھی وہاں پر دیوار پر لگی ہوئی تصویر گر جاتی ہے جس میں ایک لڑکی نے وہی ڈراؤنا سا کھلونا پکڑا ہوا تھا. وہ تصویر الٹی گری تھی لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے. اس تصویر میں جو لڑکی تھی اس کی آنکھیں بھی گھوم جاتی ہیں جو کہ پہلے نارمل تھیں. یہ سب دیکھ کر آئزک کافی ڈر جاتا ہے اور یہ جاننے کے لیے کہ اس گھر میں کیا عجیب ہو رہا ہے وہ گھر کی ساری چیزوں کو چیک کرنے لگتا ہے. لیکن تبھی وہاں پر اولگا آ جاتی ہے جس نے ہاتھ میں کراس بو پکڑا ہوا تھا. پھر اولگا آئزک کو بتاتی ہے کہ میری موم بہت عجیب تھیں. وہ ڈیڈ کو ہمیشہ لوہے کی جیکٹ پہنا کر رکھتی تھی اور اس کی چابی وہ اپنے گلے میں ایک لاکٹ پہ رکھا کرتی تھیں. ایک دن میری موم غائب ہو گئی اور ڈیڈ کو لگا کہ وہ بیسمنٹ میں ہوں گی. ڈیڈ انہیں چیک کرنے کے لیے گئے. تبھی بیسمنٹ کا دروازہ بند ہو گیا اور میرے ڈیڈ کو گھبراہٹ کے دورے پڑا کرتے تھے. یہ سب بتا کر اولگا وہاں سے چلی جاتی ہے. تبھی آئزک ایک چیئر پر بیٹھتا ہے اور وہ ڈراؤنا کھلونا وہاں پر بجنے لگتا ہے جو بیسمنٹ کی طرف ہی بج رہا تھا. آئزک کو لگا کہ شاید یہ کھلونا محسوس کر سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی آتما ہے. پھر وہ اس کھلونے کو لے کر بیسمنٹ میں جاتا ہے اور وہاں پر اسے وہی گتے کی دیوار میں بنا ہوا سوراخ دکھائی دیتا ہے جسے ہمیں مووی کے سٹارٹ میں دکھایا گیا تھا کہ اولگا کی موم نے وہاں پر سوراخ کیا تھا.
اب وہ وہاں سے دیکھنے لگتا ہے، وہاں پر اسے اولگا کی موم کی ڈیڈ باڈی نظر آتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کافی ڈر جاتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اپنی ماں کو اولگا نے ہی مارا ہے، کیونکہ اس کے جسم پر کراس بو کے نشان تھے جو اولگا کے پاس اس نے دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ فوراً بیرٹ کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اولگا نے اپنی موم کا مرڈر کر دیا ہے اور میں نے ان کی ڈیڈ باڈی دیکھی ہے، اس لیے تم جلدی ہی یہاں پر پولیس کو لے آؤ۔ تبھی وہ اولگا کو اس کے کمرے میں بند کر دیتا ہے اور بیسمنٹ میں جا کر اپنی زنجیر کھولنے لگتا ہے۔ تبھی اولگا کے کمرے سے آواز آنے لگتی ہے کہ میں نے اپنی موم کو نہیں مارا، بلکہ میرے ڈیڈ اور میرے انکل نے مل کر میری موم کو مارا ہے۔ اب تم نے یہ ساری باتیں بیرٹ کو بتا دی ہیں تو وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ پھر وہ اولگا کے کمرے میں آتا ہے اور اس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہاں پر اولگا اسے مزید بتاتی ہے کہ تم 1 سال پہلے بھی یہاں پر آئے تھے اور تم نے میرے انکل کے کہنے پر میرے ڈیڈ کو بیسمنٹ میں بند کر دیا تھا، لیکن آئزک کو کچھ بھی یاد نہیں تھا اور وہ کچھ بھی نہیں سمجھ پاتا۔ اس سب کے بعد آئزک دوبارہ سے اپنے فرینڈ کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اولگا عجیب باتیں کر رہی ہے، تم اسے سمجھاؤ۔ لیکن اس کے بعد اس کا فرینڈ اولگا کو کال کر کے بتاتا ہے کہ تمہارے پیرنٹس کا مرڈر آئزک نے کیا ہے۔ آئزک کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور پھر وہ اولگا کو کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پیرنٹس کا مرڈر نہیں کیا، لیکن پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے کیا ہے تو تم پولیس کو بلا سکتی ہو، لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرتی۔ پھر وہ بیسمنٹ میں اپنی زنجیر توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ناکام رہتا ہے۔ اس کے بعد آئزک ایک سوراخ کے ذریعے اولگا کے کمرے میں سے ایک چابی چرانے لگتا ہے، جسے اولگا ایسے کرتا ہوا دیکھ لیتی ہے اور وہ اس کی ایک انگلی توڑ دیتی ہے۔ اس وجہ سے آئزک کو کافی تکلیف ہوتی ہے۔ تبھی وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا کچھ سوچ رہا تھا اور اسے اخبار میں اولگا کی ماں کی گم ہونے کی خبر نظر آتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ سچ میں اولگا کی ماں نے اپنے گلے میں ایک چابی پہنی ہوئی ہے جس کے بارے میں اولگا نے بتایا تھا۔ تب وہ فوراً بیسمنٹ میں جاتا ہے اور اس کی ماں کے گلے سے وہ چابی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اس چابی سے جیکٹ کا لاک کھول دیتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی جیکٹ اتارتا ہے تو پورے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے۔ پھر وہ اولگا کے کمرے میں آتا ہے اور وہ جیکٹ اسے زبردستی پہنا دیتا ہے۔ اس کے بعد اسے اپنی پرانی جیکٹ نظر آتی ہے۔ یہ وہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی اپنی پرانی باتیں یاد آنے لگتی ہیں۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ اولگا کے انکل نے ہی اسے اپنے بھائی کو مارنے کا کام دیا تھا۔ ابھی وہ وہی باتیں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں وہاں پر اولگا آ جاتی ہے اور اس سے کراس بو چھین لیتی ہے اور فوراً ہی اس پر حملہ کر دیتی ہے، جس سے بچنے کے لیے آئزک ایک کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے اولگا بھی آ جاتی ہے اور آئزک کو ایک تیر مار کر زخمی کر دیتی ہے۔ جیسے ہی آئزک زخمی ہوتا ہے تو پھر سے وہ پرانی یادوں میں چلا جاتا ہے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ جب وہ اولگا کے ڈیڈ کو مارنے آیا تھا تو اس نے وہاں پر ایک کاغذ پہ لکھا تھا کہ اس کا بھائی اسے مارنا چاہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آئزک اسے نہیں مارنا چاہتا تھا، اسے انفارم کرنا چاہتا تھا۔ پھر وہ بیسمنٹ کی طرف جاتا ہے، لیکن بیسمنٹ کا دروازہ پہلے سے ہی کسی نے اندر سے بند کر دیا تھا اور وہ جیسے تیسے کر کے بیسمنٹ میں آ جاتا ہے۔ وہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ اولگا کے ڈیڈ کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ ان کی یہ کنڈیشن دیکھ کر بہت دھنگ رہ جاتا ہے اور ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اتنے میں وہاں پر بیرٹ بھی آ جاتا ہے جو اس سے کہتا ہے کہ تم نے اپنا کام کیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنا کام کرنے جا رہا تھا لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ اب بیرٹ کے ہاتھ وہ کاغذ لگ جاتا ہے جس پر اس نے لکھا تھا کہ تمہارا بھائی ہی تمہیں مارنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر بیرٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حرکت آئزک نے کی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے کافی غصہ آتا ہے، لیکن وہ آئزک کو محسوس ہونے نہیں دیتا کہ اسے اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا ہے اور اسے شک ہوتا ہے کہ کہیں اس نے پولیس کو انفارم نہ کر دیا ہو۔ اسی لیے وہ بہانہ کر کے گھر سے چلا جاتا ہے، بلکہ وہ وہاں سے نہیں جاتا، اسے چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ رات کے ٹائم جب آئزک چھت پر تھا تب بیرٹ آتا ہے اور اسے دھکا دے کر وہاں سے نیچے گرا دیتا ہے۔ دراصل میں یہی وہ واقعہ تھا جہاں سے آئزک کی یادداشت گئی تھی۔ اب اسے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھیں اور وہ اس گھر سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن تبھی راستے میں اسے اولگا کی ماں کی آتما دکھائی دیتی ہے جو اسے ڈرانا چاہتی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ چلانے لگتا ہے اور واپس اسی کمرے میں آ جاتا ہے جہاں پر اولگا کی ماں کی ڈیڈ باڈی تھی۔
اب آئزک اس گتے کی بنی ہوئی دیوار کو کاٹنا چاہتا ہے اور ساتھ ہی اس کے وہ لاش پڑی ہوئی تھی جسے وہ دیکھ کر بار بار گھبرا رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور عجیب طرح سے وہ مسکرا رہی تھی۔ اسی لیے وہ لاش کے منہ پر ٹوپی پہنا دیتا ہے، لیکن اس ٹوپی میں سوراخ ہو جاتا ہے اور وہ لاش ابھی بھی آئزک کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اسے ڈر لگنے لگتا ہے، لیکن تبھی وہاں پر اولگا آ جاتی ہے اور اپنی موم کی باڈی میں سے کراس بو کا تیر نکال لیتی ہے۔ اتنی ہی دیر میں وہاں پر بیرٹ پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آئزک کہاں ہے۔ تبھی اولگا اسے بتاتی ہے کہ میں نے اپنے روم میں اسے بند کیا ہوا ہے، لیکن تبھی بیرٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آئزک دیوار کے اس پار ہے اور چھپا ہوا ہے۔ تبھی وہ آئزک کو اس سائڈ سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن اولگا اس پر وہ کراس بو کا تیر چلا دیتی ہے۔ وہ تیر بیرٹ کی کمر پر لگتا ہے۔ اس کے بعد وہ بیسمنٹ کو بند کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تیر لگنے کی وجہ سے بیرٹ زخمی تھا، لیکن پھر بھی وہ آئزک کو اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ باہر آ جاؤ، یہاں سے نکلنے کے بعد ہم بھاگ جائیں گے، لیکن حقیقت میں وہ آئزک کو مارنا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی پکڑ لیتا ہے تاکہ جیسے ہی آئزک باہر آئے تو وہ اسے مار دے۔ تبھی آئزک کی اسے آواز آتی ہے کہ میں تو پہلے سے ہی باہر آ چکا ہوں، تو تم کسے بلا رہے ہو؟ یہ سن کر وہ بہت گھبرا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ گتے کی دیوار کھل جاتی ہے اور وہاں سے باہر اولگا کی ماں کی آتما آتی ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے بیرٹ پر اٹیک کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہم صرف چیخیں ہی سنتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اولگا کی ماں نے بیرٹ کو مار دیا تھا۔ تبھی آئزک بھی اس ڈاگ کو وہاں سے آزاد کر کے چلا جاتا ہے اور اولگا بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور بہت غور سے آئزک کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے مارنے کی کوشش بھی نہیں کرتی۔ اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہانی کے بارے میں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اصل میں اولگا کے ڈیڈ اور بیرٹ ایک غلط بزنس کرتے تھے جس کے بارے میں اولگا کی ماں کو نہیں پتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی ماں کو پتا چلتا ہے تو وہ اپنے ہسبینڈ پر بہت غصہ کرتی ہے۔ اسی لیے وہ اسے جیکٹ سے باندھ کر رکھتی ہے تاکہ وہ کوئی بھی غلط کام نہ کر سکے۔ لیکن اولگا کے فادر کو جیسے بھی کر کے یہ بزنس چلانا تھا اور انہیں بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ ان کی وائف ان پر روک ٹوک کرے۔ اسی لیے ان دونوں بھائیوں نے مل کر اولگا کی ماں کی جان لے لی اور ان کی لاش کو ہمیشہ کے لیے بیسمنٹ میں چھپا دیا اور ہر طرف یہ خبر پھیلا دی کہ اولگا کی ماں نہیں مل رہی۔ اس کے بعد اولگا کی ماں کی آتما اس کے ڈیڈ کو پریشان کرنے لگی، جس کی وجہ سے وہ پاگل ہونے لگے اور اسی طرح انہوں نے اپنے آپ کو بیسمنٹ میں بند کر کے اپنی جان لے لی۔ کیونکہ جیسا آپ نے دیکھا مووی میں پہلے ہی کہ بیسمنٹ کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن ساتھ ہی بیرٹ نے اپنے بھائی کو راستے سے ہٹانے کے لیے بیرٹ کو چنا، لیکن آئزک کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے کاغذ پر لکھ کر انہیں بچانے کی کوشش کی۔ لیکن جب بیرٹ نے وہ کاغذ دیکھا تو اسے پتہ چل گیا کہ آئزک کو میری سچائی پتہ چل چکی ہے، اسی لیے اس نے آئزک کو بھی مارنے کے لیے چھت سے گرا دیا، لیکن وہ مرا نہیں بلکہ اس کی یادداشت چلی گئی۔ لیکن وہ کیسے بھی کر کے آئزک کو مارنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ اس ویران گھر میں اسے لے کر آیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اولگا کی حالت اتنی خراب ہے کہ وہ آئزک کو دیکھتے ہی اسے مار دے گی۔ لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ اور اب رہی بات اس کھلونے کی، تو اولگا کی ماں کی آتما اس کھلونے کے ذریعے لوگوں سے بات کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ میری لاش بیسمنٹ میں ہے، اسی لیے وہ ہر بار بیسمنٹ کی طرف اشارہ کرتی تھی تاکہ لوگ اس کی باڈی کو دفن کر دیں اور اس کی آتما کو سکون ملے۔ اب سارا کیا دھرا اس کے ہسبینڈ اور بیرٹ کا تھا، اسی لیے اس نے پہلے اپنے ہسبینڈ کو پاگل کر کے مارا اور بعد میں بیرٹ کو بھی۔ اب اس نے دونوں سے بدلہ لے لیا تھا تو اس کی آتما کو سکون بھی مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔